عامر عبداللہ صاحب، اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک اچھا شوہر نہیں بن سکتا، یا کسی لڑکی کو لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی نہیں بن سکتی، کچھ لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یار ہم کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے تو اس کا حق نہ مارا جائے، اگر اس سوچ کے ساتھ کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں شادی نہ کروں تو پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ کوئی بندہ بہت دیندار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ راہب بن جائے اور وہ بالکل دنیا کا تارک ہو جائے، اور دوسرا جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ بہت سے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان جھمیلوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اٹھا نہیں سکتے یہ بار، یا ہم کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے، بالخصوص آج کل کی لڑکیاں فائنانسز نہیں ایسا برداشت سوچتی ہیں. تو دیکھیں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی پیدا کی ہے یہ بطور امتحان ہے، اور اس زندگی میں آزمائش اور ابتلا سے انسان کو گزرنا ہے. یہ جنت نہیں ہے کہ یہاں آپ اپنی منمانی کر سکیں، جس طرح چاہیں جی سکیں. یہاں جینے کے لیے آپ کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. بحیثیت بیوی بھی آپ کو آزمایا جا رہا ہے، بحیثیت شوہر بھی آپ کی آزمائش ہو رہی ہے. اور پھر نبی کریم صلی کا فرمان ہے کہ النکاح نصف الایمان، نکاح ایمان کو تکمیل پر راستے پر پہنچانے والا ذریعہ ہے، اور نکاح کے بندھن میں اگر بنتا ہے انسان تو اس سے اس کی عفت یعنی محفوظ ہوتی ہے. اسے قرآن کریم نے احسان قرار دیا ہے، الف ہا صاد الف نون، یعنی ایک مضبوط قلعے میں دونوں زوجین جو ہیں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور ان کا دین ایمان. اور پھر جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ والدین فوت ہو جائیں تو اولاد ان کے لیے کس طرح ایصال ثواب کر سکتی ہے، صدقہ جاریہ بن سکتی ہے. اگر آپ شادی نہیں کریں گے، آپ کی اپنی اولاد نہیں ہوگی، تو آپ کا تو پھر دنیا سے بالکل رشتہ ہی ناطہ ہی کٹ جائے گا. آپ کے لیے کون ہاتھ اٹھائے گا، آپ کے لیے کون دعا کرے گا، آپ کے لیے کون خدمت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت نظام بنایا ہے یہ کہ یعنی جو آیت مبارکہ ہے نا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، وظیفے کا شعبہ تو آپ کا حضرت ہے کہ آپ کی اجازت سے اگر کوئی نوجوان یا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ وہ پڑھنا شروع کر دے، کوئی لڑکی وہ زوجہ ہے کسی کی یا وہ کنواری ہے ابھی، پڑھنا شروع کر دے ابھی سے. روزانہ پڑھے، ہر نماز کے بعد یا نماز میں سلام پھیرنے سے قبل اس وظیفہ پڑھ لے. بہت مختصر سی آیات ہیں، اور اگر وہ اسے یاد نہیں ہوتی تو اردو میں اپنی زبان میں سلام پھیرنے کے بعد پڑھ لے. اے پروردگار، ہمارے زوج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہماری اولادوں کو بھی، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. انشاءاللہ اس کا اثر اتنا ہوگا کہ ان کے جو خانگی مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، ان کے اندر محبتیں پیدا ہوں گی، اور ان کی آنے والی نسلیں متقی ہوں گی اور وہ ان کے امام ہوں گے.